نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم پارہ 2 پڑھ رہے ہیں نا، اور اس میں جو مرکزی مضمون تھا وہ کیا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور امت وسط کا فریضہ۔ ہم نے آیت نمبر 142 سے 158 تک پڑھ لیا تھا الحمدللہ، اور اس میں ہم نے جو مضامین پڑھے تھے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا امت وسط، تحویل قبلہ، شہید مرتے نہیں، امامت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، اور نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ اس کے علاوہ انسان آزمائے جاتے ہیں، اور حج اور عمرے کے احکامات، ٹھیک ہے، یہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں پڑھے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 159 سے 177 تک پڑھیں گے، اور اس میں جو باتیں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ شرعی باتوں کو چھپانے والے ملامت کیے گئے، عقیدہ توحید پر زور، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا، شرک کی مذمت، حلال حرام کے احکامات، شیطان کی اکسائیوں کا ذکر، اور اس کے علاوہ یہود کے برے اعمال اور یہود و نصارہ کی گمراہی، یہ ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ۔ اور آیت نمبر 177 کو دیکھیں گے، اور اس کو آیت البر بھی کہتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 159۔ جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں، انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ دیگر لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس سے ایسی بات پوچھی گئی ہو جس کا اس کو علم تھا اور اس نے اسے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی راز بتایا ہے تو وہ آپ سے کوئی دوسرا پوچھے تو آپ اس کے سامنے یہ کھول دیں، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں۔ یہاں پر صرف کہا گیا ہے کہ جو باتیں کتاب میں نازل کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھپانا گناہ ہے۔ آیت نمبر 160 دیکھ لیتے ہیں، 160۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں بتا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس عمل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ 161 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جو کفار اپنے کفر میں ہی مر جائیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اچھا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جن کی بابت یقینی علم ہے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا تو ان پر لعنت جائز ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یقینی علم ہے کہ ہاں جی یہ تو کافر ہے۔ لیکن ان کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ گار مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی ہو، یا اللہ نے اس کے دیگر نیک اعمال کی وجہ سے اس کی غلطیوں پر معاف کر دیا ہو، جس کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ البتہ جن گناہوں پر یعنی لعنت کا لفظ آیا ہے نا، تو یہ لعنت کرنے والے کام کر رہے ہیں، ان سے اگر توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لعنت زدہ قرار پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اگر کوئی کام ہے ایسے مسلمان بھی کر رہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ کرنے کو، تو پھر لعنت زدہ قرار پا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 163۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے۔
یہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں ہی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 164، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیت بڑی جامع ہے۔ اس میں کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و ضبط کے متعلق 7 اہم امور جمع کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ پہلا کیا ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، ٹھیک ہے، پھر دوسرا رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا، یک کے بعد دیگرے، ٹھیک ہے، اور دن میں روشنی تاکہ کام ہو سکے اور رات کو اندھیرا تاکہ آرام کر سکیں، پھر رات اور دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا، پھر اس کے علاوہ سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جس میں تجارتی سامان جو ہے وہ آتا جاتا ہے، اس کے علاوہ لوگ سفر بھی کرتے ہیں، پھر بارش جو زمین کی شادابی کے لیے ضروری ہے، پھر اس کے علاوہ جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل میں اور جنگ میں، کھیتی باڑی میں، انسان کی خوراک میں کام آتے ہیں، اس کے علاوہ ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی اور گرم، پھر بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا اس کی تخلیق ایسی تخلیق کوئی اور کر سکتا ہے؟ کیا یہ جو نظم و ضبط ہے کوئی اور قائم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا تو پھر ہم دوسروں کو کیوں پکاریں؟ آیت نمبر 165، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے کہ جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تمام دلائل جاننے کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آج بھی اسلام کا نام لیوا لوگوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے۔ انہوں نے نہ صرف غیر اللہ اور پیر و فقیروں کو اپنا والی مددگار بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور توحید کا واعظ جو ہوتا ہے نا، انہیں اچھا نہیں لگتا، وہ انہیں برا لگتا ہے، جس طرح مشرکین مکہ کو نا اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا، جب مشرکین جو تھے وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے نا، تو وہاں وہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، اور وہاں اس کے بعد وہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ کہ خلاصہ کیا ہے کہ مشرکین سخت مصیبت میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔